نفاق ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، قرآن کے مرکزی مضامین میں اس کا شمار ہوتا ہے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ سامنے رکھیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کے بارے میں اتنی نو ہو یا انڈرسٹینڈنگ آج امت مسلمہ میں نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک سزندریفی کی بات ہے۔ یعنی شرک کے اوپر آپ کو مل جائے گی، کتابیں مل جائیں گی، لیکچرز مل جائیں گے، کفر پر آپ کو کافی مواد مل جائے گا، لیکن نفاق پر آپ کو کوئی زیادہ مواد نہیں ملتا۔ اور اگر کہیں پہ نفاق کے بارے میں کوئی ذکر وغیرہ بھی ہے، تذکرہ ہے، تو وہ بھی محدود تصور کا ذکر ہے۔ یہ قرآن مجید جس طرح اس کو بیان کرتا ہے مرض نفاق کو، اس طریقے سے آپ کو تفصیلات بہت شاذ ہی ملتی ہیں، اور یہ بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے جس کا ذکر ہم آگے تفصیل سے کریں گے۔ تو آئیے پھر ہم اس کا آغاز کرتے ہیں لیکچر کا، کہ سب سے پہلے ہم اس کا لٹرل میننگ دیکھیں گے کہ نفاق کا لفظ جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نون فے قاف، ٹھیک ہے، اسی سے یہ پھر مختلف ورڈ جو ہیں وہ ڈرائیو ہوتے ہیں۔ تو اس سے ایک ورڈ جو بنتا ہے وہ ہے نفقہ، ٹھیک ہے۔ نفقہ کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا یا کھپانا، ٹھیک ہے۔ جیسے عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ نفق الفرس، یعنی گھوڑا جو ہے وہ، یعنی گھوڑا مر جائے تو کہتے ہیں نفق الفرس۔ اب ذرا پتا گھوڑا جو ہے وہ ایسے نہیں مرتا، وہ بیچارہ کھپ کے مرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اینگل سے یعنی اس کو سمجھیں کہ اپنے آپ کو کھپا دینا، ٹھیک ہے۔ یا زیادہ تر جو ہے مال کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ مال کھپانا، لیکن جان کھپانے کے ضمن میں بھی اسے دیا جاتا ہے۔ اسی سے پھر ایک اور ورڈ جو ہے وہ عربی میں بنتا ہے اسی جو سٹرکچر سے، یعنی جو 3 لیٹر جو سٹرکچر ہے اس سے پھر جو ہے ایک لفظ بنتا ہے نفقن۔ نفقن جو ہے یہ بیسیکلی سرنگ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اسی سے ملتے جلتے کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن کے اندر یہ میننگ آتا ہے۔ تو 2 سوراخ ہوتے ہیں سرنگ کے اندر، تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو اس اینگل سے یعنی جب ہم لفظ نفاق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کافی حد تک ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں جو 3 لیٹر روٹ ورڈ جو ہوتا ہے اس سے جو ڈرائیوڈ ورڈز ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ میننگز کی جو ہے نا کامنالٹیز ہوتی ہیں، کچھ سملیرٹیز ہوتی ہیں، تو ان سے اس لفظ کا جو ہے براڈر میننگ یا گہرا میننگ جو ہے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم جب اب لفظ نفاق کو دیکھتے ہیں، جو اصل میں مرض نفاق کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے لفظ نفقہ۔ اگر ہم دیکھیں اس کو یعنی جو خرچ کرنے کے ضمن میں، تو قرآن کی جو آیت سورہ تغابن کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو اللہ کا جتنا کہ استطاعت ہے، واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا اور کھپاؤ یا خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ومن یوق شح نفسہ، اور جو بھی اپنی نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ پھر کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس طریقے سے جو لفظ نفقن ہے جو سرنگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے، سورہ انعام میں اس کا ذکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح کہ یہ چاہ رہے ہیں فرمائشی معجزہ جو ہے وہ مجھے دکھا دے تاکہ ان کی جو زبانیں وہ بند ہو سکیں اور میری جو دعوت ہے وہ آگے بڑھ سکے، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم فرمائشی معجزہ تو نہیں دکھائیں گے، جو معجزہ دکھا دیا گیا بس وہی ہے۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان کے آپ کو جو ہے اعتراضات جو ہیں وہ بھاری محسوس ہوتے ہیں یا آپ کو برے لگتے ہیں، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ کے استطاعت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو پھر ایسا کریں یا تو زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، اور فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اور ان کے لیے پھر آپ آیت لے کے آ جائیں، ہم یہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو وہی لفظ سرنگ جو ہے اس کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے۔ تو اس سے جب ہم لفظ نفاق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مدد ملتی ہے، کیونکہ منافق وہ شخص ہوتا ہے یا نفاق ایسا مرض ہے کہ جس میں شخصیت کے 2 رخ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ویسے اردو میں بھی لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں منافقت کا، تو وہ اسی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اردو میں جو جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں تقریباً 70% جو الفاظ ہیں وہ عربی سے ہی آئے ہیں۔ تو یہ ہمیں ایک ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے اس زمن میں کہ ہم کافی الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں عربی زبان کے۔ تو یعنی ہم جب اردو میں بات کرتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں 2 فیس پرسن ہے، یعنی اس کے شخصیت کے 2 رخ ہیں، اوپر کچھ ہے پیچھے کچھ ہے، ٹھیک ہے، سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے۔ تو یہ ایک محدود میننگ ہے جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں۔ عربک میں جو اس کا میننگ ہے، جو خاص طور پہ جو اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے قرآن مجید کی روح سے، اس کے اندر بھی یہی ہے بات کہ 2 رخ ہیں شخصیت کے، یعنی وہ سرنگ کو اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ کبھی ادھر سے نکل جاتا ہے کوئی، کبھی ادھر سے نکل جاتا ہے، تو 2 رخ ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ 2 رخ صرف جو ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ کچھ قول و فعل میں تضاد ہے، بلکہ اس کے شخصیت کے 2 رخ ہیں، ایک ایمان کی طرف کھلتا ہے اور ایک کفر کی طرف کھلتا ہے۔
یعنی کبھی وہ بطور ایک ایمان کے یعنی مومن کے بہیو کرتا ہے اور کبھی کافر کے بہیو کرتا ہے، اس کی شخصیت میں یکرو پن نہیں ہے، یعنی کبھی وہ مومن کی طرح بہیو کر رہا ہے، کبھی وہ کافر کی طرح بہیو کر رہا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں اس کا براڈر مفہوم ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر جب ہم قرآن کے اندر اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو اس ایسپیکٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ مطلب ایک ٹرپنگ کی کیفیت آ گئی ہے کہ کبھی وہ جو ہے ایمان کی طرف آتا ہے، کبھی کفر کی طرف جاتا ہے، کبھی مومن کی طرح بہیو کرتا ہے، کبھی کافر کی طرح بہیو کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کا اصل مفہوم ہے۔ تو ایسا شخص منافق ہے عذر قرآن جس کے دو رخ ہوں، ایک ایمان کی طرف اور دوسرا کفر کی طرف۔ تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ اس کا لٹرل میننگ ہم نے دیکھ لیا اور اس کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ بھی دیکھ لیا۔ انشاءاللہ اس کو اب ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ نمبر 1 تھا جو ابھی ہم نے دیکھ لیا، ہوپ فلی یہ آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ بس اس میں مزید جو ہے دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید کی روح سے، اس کو ایک اور اینگل سے بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اس کو ایک مرض کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں مرض تھا اور ہم نے اس مرض میں اضافہ کر دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں جیسے کینسر ایک جسم کا مرض ہے اور اندر سے انسان کے جسم کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور بہت ہی مہلک مرض ہے، اس کو ڈائگنوز کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب تک ڈائگنوز ہوتا ہے تو عموماً جو ہے بہت زیادہ سٹیجز کراس ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ جو نفاق ہے قرآن مجید کی روح سے، یہ ایک ایسا مرض ہے جو قلب یا کردار کا یا روحانی وجود جو ہے ہمارا، اس کا وہ مرض ہے اور اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، یعنی ایمان کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، کردار کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس کی جو ہلاکت خیزی ہے وہ ویسی ہی ہے جیسے کینسر کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا، منافقون کے بارے میں، کہ کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسے ہیں جیسے کھوکھلی لکڑیاں ہوتی ہیں۔ اب کھوکھلی لکڑی کو اندر سے جب دیمک جو ہے وہ کھا جائے تو وہ دیکھنے میں تو لکڑی نظر آ رہی ہے لیکن وہ بالکل اندر سے اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کینسر جب انسان کو ہوتا ہے اندر سے، اوپر سے بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے لیکن اندر سے جو ہے وہ جو بھی اس نے خرابی کرنی ہے وہ کر چکا ہوتا ہے کینسر۔ بالکل ایسا ہی معاملہ نفاق کا بھی ہے، یہ مرض ہے اور یہ جب لگ جاتا ہے تو انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے، انسان کے کردار کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے، کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ پھر ایسی شخصیت بن جاتی ہے جنہیں ہالو پرسنالٹیز کہتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے قرآن مجید کی روح سے جو ہم نے نفاق کے جو اصطلاحی مفہوم کے حوالے سے دیکھا۔ تو ہم نے کانسیپٹ نمبر 1 جو ہے وہ دیکھ لیا ہے کہ اس کا نفاق کا لغوی مفہوم کیا ہے، اس کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ ابھی